ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پاکستانی انجینئر سمیر اقبال نے ابتدائی مرحلے پر ہی کینسر کی تشخیص کا آلہ تیار کر لیا ہے. ہیرو اب تک کہتے ہیں کہ کامیابی ماں باپ اور اہل وطن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں اب تک کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہی ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. ڈاکٹر سمیر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ٹیکساس سے یہاں پہ واشنگٹن میں آئے اور اب تک نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی اور امریکہ میں کون سی چیز آپ کو لے کے آئی؟ میری پیدائش مڈل ایسٹ میں ہوئی. میرے والد صاحب وہاں پہ فارماسسٹ تھے. میں 7ویں میں تھا جب ہم پاکستان آ گئے اور گجرانوالہ میں سکونت اختیار کی. تو گجرانوالہ کے سرکاری اسکولوں میں پڑھا، سرکاری کالج سے میں نے پڑھا. اس کے بعد پڑھنے کے لیے کراچی آ گئے. میرے چچا تھے وہاں پہ اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں آ گیا اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر ہوتے ہوتے میرے بھائی تھے یہاں پہ، انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بلا لیا. میرے پاس تو خیر جی آر ای کے پیسے بھی نہیں تھے، تو میرے بھائی تھے جنہوں نے میری مدد کی اور انہوں نے موٹیویٹ بھی کیا. اپنے کچھ دوستوں سے بات کروائی جو آلریڈی یہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو اس طرح سفر چلتا رہا اور میں نے پرڈو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ میں. تو اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے کہ پروجیکٹ کیا ہے اور آپ نے کیسے اس پروجیکٹ کی طرف جانا. الیکٹرک انجینئر سے بایو میڈیکل کی طرف آپ چلے گئے اور اس پروجیکٹ کے آؤٹ کم کیا تھا؟ جب میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ اپنی لیب سیٹ اپ کی تو ہوتے ہوتے ہم لوگ کینسر پہ ہم نے کافی کام کرنا شروع کر دیا. اور جو یہ ابھی تازہ ہمارا پیپر جو پبلش ہوا ہے اس میں ہم نے اس چیز پہ توجہ کی کہ ایک تو کینسر ہوتا ہے، ایک پھیلنے والا کینسر ہے، اس کو میٹاسٹیٹک کینسر کہتے ہیں. تو میٹاسٹیٹک کینسر سیل جو ہوتے ہیں وہ ان کی ایک خاص بیہیویئر ہے، ایک خاص طرز عمل ہوتا ہے جو انسانی جسم میں دیکھا گیا ہے یا جانا گیا. تو اس کو ہم نے ایک چپ کے اوپر ایک سمجھ لیں لیب کے اندر ہم نے کوشش کی کہ کیا آیا وہاں پر بھی ایسے وہی بیہیویئر وہی طرز عمل اختیار کرے گا، تو کیا اس کو ہم تشخیص کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ایک سلسلہ تھا کام کا جو کئی سالوں سے ہم کر رہے تھے. پہلے ہی ہم نے کچھ پیپر اس پہ پبلش کیے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک مکمل طور پہ ایک جامعہ اسٹڈی کی ہے کہ کینسر سیل اور خاص طور پہ میٹاسٹیٹک کینسر سیل کو کینسر جب ابھی کسی عضو میں کسی آرگن میں ابھی پکڑ بھی نہ اس کی ہوئی ہو اور اس سے پہلے ہم اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں، خون کے ذریعے یا باپسی سیمبل کے ذریعے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو سیل کے لیول پہ یا سیل سے بھی چھوٹے پروٹین لیول پہ ہم ایسی نئی کیا انجینئرنگ اپروچ کریں کہ جس سے ہم بیماری کی تشخیص کر سکے. اور مریض کو جو مریض کا ایک عام انسان جو ہے جو نارمل چیک اپ کے لیے بلڈ شوگر یا بلڈ کولیسٹرول کے لیے ٹیسٹ کرائے تو اس میں ہم کینسر جیسے مرض کا بھی پتہ لگا سکیں. کتنے عرصے سے آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور اس کا بجٹ کیا تھا اور کون سے اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور کہاں سے آپ فنڈنگ اس کے لیے؟ ہمارے پاس نیشنل سائنس فاؤنڈیشن امریکہ کا ایک میجر ادارہ ہے جو سائنس کی تحقیق کے لیے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو بانٹتا ہے. اور نیشنل سائنس فاؤنڈیشن سے گرانٹ لینا بہت مشکل کام ہے. 2% 5% سکسیس ریٹ ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگ گرانٹ بھیجتے ہیں تو ان میں سے 2 یا 5 گرانٹس کو پیسے ملتے ہیں. تو الحمدللہ پچھلے 5-6 سال میں مجھے لگاتار NSF کی گرانٹ ملتی رہی ہے. اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ اور ہم صاحب اب یہ ایک ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا ناگہانی سلسلہ گزرا ہے کہ ہمارے کو جاننے والے یا پیار کرنے والے کو کینسر جیسے موذی مرض کا سامنا کرنا پڑا. تو میرے لیے بھی یہ اس طرح کیسا ہوا. میری بھابھی بلڈ کینسر جیسے مرض میں اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں بڑا چھوٹا تھا تب لیکن ہمیں بہت پیار تھا ان سے. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ ایسی کوئی چیز کی جائے کہ ایسی بیماریوں کے لیے کچھ کیا جائے. تو دعا تو میں کرتا رہا. اب یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ گھوم پھر کے مجھے یہ کام کرنے کا موقع ملا. لیکن کینسر ایک ایسا مرض ہے جو آج بھی دنیا میں نمبر 1 کلر ہے جس کی وجہ سے آج بھی سب سے زیادہ موت واقع ہوتی ہیں. تو آج بھی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے.
جتنے بھی یہ کمیونیکیشن کے جو چینلز ہیں انہوں نے آپ کو کافی زیادہ اسپاٹ لائٹ پہ رکھا اور اس وجہ سے مطلب اس جو آپ کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو کافی زیادہ پذیرائی ملی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ جیسے دوستوں کے میرے والدین کی دعائیں اس میں شامل ہیں, اس میں میرے ہم وطنوں کی دعائیں میں شامل ہیں. میرے لیے بہت ہی یہ خوشی کا موقع اور میرے لیے بڑا ہی مجھے شکر گزار ہوں میں اللہ پاک کا کہ وہ لوگ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں جن سے میں کبھی زندگی میں نہ ملا ہوں اور شاید نہ مل بھی نہ سکوں. تو یہ ہم لوگوں کی چھوٹی سی کاوش ہے جس کو اللہ نے قبول کر کے اتنا بڑا کر دیا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں یا ان سے ریلیٹڈ جو اعلیٰ ادارے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں آ کے اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کا کرے یا ان کو اسسٹ کرنے کا کریں یا پالیسی میکنگ کے لیے آپ سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں ریسرچ کے معاملے میں, تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ پاکستان اگر مجھے کہیں تو پاکستان کے لیے تو ہم دل و جان سے حاضر ہیں. میں پاکستان سے باہر ہوں, پاکستان تو ابھی بھی میرے اندر ہے. تو انشاءاللہ جب بھی کہیں پہ جہاں پہ بھی کیسے بھی آنے کا حکم ملا تو انشاءاللہ آپ ہمیں سب سے آگے پائیں گے. پاکستان جانے کا کوئی پلان مستقبل قریب میں آپ کا ہے؟ بالکل جی, میں تو ابھی 2 سال پہلے بھی لمس میں سمپوزیم تھا, انہوں نے بلایا تھا, عزت دی تھی تو میں گیا تھا. تو جب بھی بلایا جائے تو میں تو تیار ہوتا ہوں. مجھے تو میں IEEE ہماری الیکٹریکل انجینئرس کی سوسائٹی ہے, میں اس کا سینئر ممبر بھی ہوں. اس کی انجینئرنگ اینڈ میڈیسن اینڈ بایولوجیکل سسٹمز کا میں ڈسٹنگوشڈ لیکچرر بھی ہوں. تو ساری دنیا میں مجھے دعوت دی جاتی ہے, جاتا ہوں میں لیکچرز دینے کے لیے, انوائٹڈ ٹاکس دینے کے لیے. تو پاکستان تو سب سے زیادہ قریب ہے میرے دل کے, تو میں کیوں نہیں جاؤں گا. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اب تک نیوز کے آڈینس کو ٹائم دیا, ان کو اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے خیالات کے بارے میں بتایا. بہت شکریہ. شکریہ صاحب.